کہ یہ جو میں نے ذکر کیا نا وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، عذاب علیم کے پھر مستحق بن جاؤ گے، اور اب فرماتا ہے میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ یہ جو عذاب علیم کے اسباب ہیں یہ کون سے ہیں کہ بندہ کس چیز سے بچے تو پھر وہ عذاب علیم تک نہیں پہنچے گا، دردناک عذاب تک نہیں پہنچے گا۔ عذاب علیم دردناک عذاب کا پہلا سبب علماء نے بیان کیا، علماء فرماتے ہیں پہلا سبب عذاب علیم کا ہے کفر۔ اگر کوئی بندہ کفر کرتا ہے نا پھر وہ عذاب علیم کا مستحق ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کافر نہ بننا، ایمان والے بننا، مومن بننا۔ عذاب علیم کا پہلا سبب فرمایا اگر کوئی کافر بن جائے گا نا، اللہ کی نافرمانی علل اعلان کرے گا، کافر بنے گا، پھر وہ عذاب علیم کا مستحق ہوگا۔ دوسرا سبب اللہ پر جھوٹ باندھنا، یہ عذاب علیم کا سبب ہے۔ ہم آپس کی باتوں میں پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ دی قسم ہے بھائی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ بولیں، آپس کی باتوں میں کہتے ہیں نا یار، چھوڑ دو اس چیز کو۔ یہ بازار میں، مسجد میں، گھر میں جب سائل یا قائل تم سے دلیل ہی طلب نہیں کر رہا، قسم طلب ہی نہیں کر رہا، تم کیوں اٹھاتے ہو؟ اور جھوٹی قسم، اور پھر وہ بھی خدا کے نام کی، اپنی بات کو پختہ کرنے کے لیے۔ فرمایا اللہ پر جھوٹ باندھنے کا گناہ یہ ہے کہ وہ عذاب علیم کا مستحق بنے گا۔ پہلا سبب عذاب علیم کا کفر، اور دوسرا اللہ پر جھوٹ باندھنا، اللہ کے پر جھوٹ باندھ کر اپنی بات کو سچی کرنا اور کہنا اللہ دی قسم ہے بھائی، یہ چھوڑ دو، عذاب علیم کے مستحق بنو گے۔ رزق روٹی میں کیوں برکت نہیں کہ ہم جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ تو فرمایا عذاب علیم کا وہ بندہ مستحق ہوگا کہ جو بندہ جھوٹی قسم اٹھائے گا۔ تیسرا سبب منافقت اختیار کرنا، مسجد میں کچھ اور ہوتے ہیں، باہر جا کر کچھ اور، یا ایسے ہی کہہ لو کوئی بھی مجلس ہے، سامنے منہ پر بات کرنا گوارا نہیں، پیٹھ پیچھے جا کے تم وہی بات کرتے ہو، اسی کو منافقت کہتے ہیں۔ سامنے کہتے ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں، بعد میں جا کر کہتے ہو او تے ایویں گل پہ کردا سی، یہ منافقت ہے، یہ عذاب علیم کا سبب ہے۔ خدا را بچو اس بات سے، میں ہوں یا آپ، ہر ایک نے قیامت کے دن سوالوں کے جواب دینے ہیں کہ نہیں دینے ہیں نا، تو پھر ہم کیوں نہیں بچ رہے؟ منافقت سے بچو، جھوٹی قسم اٹھانے سے بچو۔ چوتھا سبب کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی۔ وہ نافرمانی کیا ہے؟ قرآن سے دوری اختیار کرنا، اپنے بچوں کو دین کی تبلیغ نہ کرنا، اپنے رشتہ داروں سے ڈرنا اور خدا سے نہ ڈرنا، یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ آج قوم نہیں کر رہی۔ جمعے کی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، یہ میرا فتویٰ نہیں، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ جب جمعے کی اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، مسجدوں کو آباد کرو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ، دوڑو اللہ کے ذکر کی طرف، پھر بندہ نہ جائے۔ جب اذان ہوتی ہے پہلی، آج بازار دیکھ لو کیا کاروبار نہیں چل رہے۔ جب بندہ سارا ہفتہ حلال کماتا ہے، پھر ایک دن جمعے کے دن حرام کیوں اس میں شامل کرتا ہے؟ توجہ تو کرو اس بات کی طرف کہ جمعے کی پہلی اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کیوں ساری زندگی حلال کما کے پھر وہ ایک لمحے کا رزق، وہ جو گھنٹے کا رزق ہے، وہ تم حرام شامل کرتے ہو؟ کیوں اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آتے؟ یہ ہے اللہ کی نافرمانی، اور یہ اس کا سبب ہے کہ بندہ عذاب علیم کا مستحق بنے گا۔ پھر اس کے بعد کون سا سبب؟ پانچواں، تکبر کرنا، اترانا، غرور کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں۔ المتکبر، یہ خدا کی شان ہے، المتکبر یہ میرے رب کی شان ہے، جو اس کی چادر کو پکڑے گا ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ تکبر کرنا، اس سے کیا ہوگا؟ عذاب علیم کا بندہ مستحق بنے گا۔ پھر اس کے بعد چھٹا سبب کیا ہے؟ مسلمان کو قتل کرنا۔ یہ عذاب علیم کے 6 اسباب آپ کے سامنے بیان کیے کہ اللہ فرماتا ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، کہ میرا عذاب دردناک عذاب ہے، بچو اس سے۔ تو ہم کیسے بچیں گے؟ جب ہمیں اس کا پتہ ہوگا کہ کفر سے عذاب علیم ملتا ہے، ہم نے بچنا ہے۔ جھوٹ بولنے سے، اللہ پر جھوٹ باندھنے سے عذاب علیم میں ہم نے بچنا ہے۔ مسلمان کو قتل کرنے سے، تکبر کرنے سے، منافقت کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے، ہم نے ان ساری باتوں سے بچنا ہے، پھر ہمیں عذاب علیم سے بھی بچ جائیں گے۔